کے لیے سود کھانے والوں، چوری کرنے والوں، ڈکیتی ڈالنے والوں، تمہیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ میرا رب تو 40 ٹن 100 ٹن کا 100 کلو کا 100 کنٹل کا 1 ٹن 40 ٹن مچھلی کو، ویل مچھلی کو کھلاتا ہے۔ میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اپنے بھائی کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس کو 1 لاکھ دے کر 1,10,000 کیوں لے رہا ہے؟ تو اس سے 100 روپے کی جگہ پر 500 روپے کیوں لے رہا ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا؟ تجھے اپنے رب کی، اپنے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیوں نہیں رہا؟ تو توکل کر، بھروسہ کر۔ میرا رب جب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو افضل ہے، تو سب سے بہتر ہے، تو نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا ہے، تو اپنے رب کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو مسلمان بھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہے، تو نماز کا بھی پابند ہے، پھر تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ تو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر۔ اللہ کہتا میرے بندو میرے اوپر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے، تو ہم تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیں گے، روزی دیں گے، جیسے ہم چڑیوں کو دیتے ہیں۔ وہ صبح اڑتی ہیں تو بھوکی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب وہ جنگلوں سے اپنے گھونسلوں میں جاتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں بھوکا اٹھائیں گے ضرور، لیکن بھوکا سلائیں گے نہیں۔ تم بھروسہ تو کرو میرے اوپر۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی جب چیونٹی چلتی ہے تو اتنی بلندی سے وہ اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس کے جب پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے ہمارا رب اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، اس کو بھی غذا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو پیٹ دیا ہے تو ایسی ناک بھی دی ہے اس معمولی چیونٹی کو کہ ہم اپنے بغل کی، اپنے ہاتھ کی چیز کو نہیں سن پائیں گے، لیکن اس چیونٹی کو دیکھو، اس کی غذا 1 منزل کی دوری پر رکھی ہے، 2 منزل پر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی ناک میں اللہ نے اتنی اسپرٹ دے دی، اتنی اسٹرانگ بنا دی، خوشبو سونگنے کی اس کو ایسی شکتی دے دی کہ وہ اپنا روزی رزق تلاش کرنے کے لیے 2 منزل پر چلی جاتی ہے۔ میرا رب اس چیونٹی کو بھی حوصلہ دیتا ہے، اس کو بھی ناک دیا ہے، اس کو بھی روزی دیتا ہے، مچھلیوں کو بھی دیتا ہے۔ ارے ہم کس کو کیا دیں گے؟ ہم اپنے دوستوں کو دسترخوان پہ بٹھائیں گے، کھلائیں گے، لیکن اپنے دشمن کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ شادی میرے بیٹے کی ہے، ہم اپنے یار دوستوں کو بلائیں گے، لیکن اپنے دشمن کو ہم نظر انداز کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم دوستوں کو کھلائیں گے، پلائیں گے، لیکن دشمن کو بھول جائیں گے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میرا رب تو وہ ہے جو دوست کو بھی کھلاتا ہے، دشمن کو بھی کھلا رہا ہے، نماز پڑھے اس کو بھی دے رہا ہے، نہ پڑھے اس کو بھی دے رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے، اور جو مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے وہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ اس کی نظر میں کھانے اور پینے میں کوئی امتیاز نہیں۔ او میرے بندو، جب ہم کافروں کو دے سکتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ تم تو میرے قریبی بندے ہو۔ میرا رب تو وہ ہے جو دوست و دشمن نہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔ 90 سال کے ایک بوڑھے کو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا یہ کہہ کر کہ تو آگ کا نام لے کر کھا رہا ہے، رکھ اللہ کا نام لے۔ اس نے کہا نہیں لیں گے، آگ ہی میرا رب ہے، بھگا دیا اس کو۔ جبریل آ گئے، اے ابراہیم تم نے آج اس بوڑھے کو بلایا اور کھانا بھی نہیں کھلایا، بھگا دیا، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور کھلاؤ۔ جبریل سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا۔ کہا ابراہیم
وہ تو 90 سال میں پوری زندگی میں کبھی اس نے اپنے رب کا نام نہیں لیا. تمہارے دسترخوان پر تو اس نے آج اللہ کا انکار کر دیا, لیکن وہ تو 90 سال سے نام نہیں لیتا. لیکن تمہارا رب 90 سال سے اس بوڑھے کو کھلاتا رہا, اس بوڑھے کو پلاتا رہا, اس بوڑھے کو روزی روٹی دیتا رہا. پھر تم اس بوڑھے کو دسترخوان سے کیسے بھگا سکتے ہو؟ تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے. جاؤ بلا کر لاؤ, پکڑ کے لاؤ. بلا کے لایا, ابراہیم علیہ السلام لائے اور اس بوڑھے کو کھلایا. کہا لو کھاؤ. کہا اب کیا ہوا؟ میں اللہ کا نام نہیں لوں گا. کہا مت لو, میں آگ کا نام لوں گا. لو. ارے اب کیا ہوا؟ اچانک کیسے بدل گئے؟ فرمایا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. میرے رب نے کہا وہ تو 90 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے, پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا پلایا ہے. پھر تم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ جب اللہ کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیسی آبجیکشن, تمہیں کیسا اعتراض؟ اس بوڑھے نے کہا آپ کا رب اتنا مہربان ہے, پھر مجھے اس رب سے جوڑ دو جس کی رحمت کا یہ حال ہے. میرے بھائیوں, وہ بوڑھا پہلے ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے, اپنے رب سے جڑتا ہے, اس کے بعد کھانا کھاتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ رب ہے جو غیروں کو بھی کھلا رہا ہے, اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے, نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے. جب وہ کھلانے پلانے والا ہے تو ہمیں روزی روٹی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی؟ ہونی چاہیے, لیکن اتنی فکر نہیں. جب 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو کھلا رہا ہے وہ, تو ہمیں 2-4 روٹی کے لیے اتنی فکر کیوں؟ اتنا اتار چڑھاؤ ہیں, کیا ہوگا, کل کہاں سے کھانا آئے گا, 1 مہینے بعد ہم ریٹائر ہو جائیں گے سرکاری نوکری سے, پھر ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا, ہماری 4 بیٹیاں ہیں, ہماری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی, ان کے لیے جہیز کا انتظام. ارے معاشرے میں سماج کے لوگوں, جہیز کی لعنت کو ختم کرو. اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا تو بہت بڑا ایک جہاد آپ جیت جاؤ گے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مؤقر علماء کرام, باب اللہ بونا, احمد آباد ضلع کٹیہار اور اس کے ارد گرد سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات, اسلامی خواتین, ماں اور بہنوں, قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں, رات کے 1 بجے تک آپ نے اب تک متعدد علماء کو سنا ہے, مختلف عناوین پر, مختلف موضوعات پر ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے. جس مدرسے کے تعاون کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے, بیچ میں اس کا تعاون بھی ہوا ہے, اور ابھی فی الحال مجھ سے قبل آپ
بنگلہ میں جو تقریر سن رہے تھے منیر الدین صاحب کی، آپ نے ان کو بھی سنا ہے۔ میرا کل کا پروگرام تھا ہریش چندر پور، اور منیر الدین کا بھی پروگرام اسی علاقے میں کسی دوسری جگہ تھا، لیکن پروگرام جہاں کل میرا ہوا ہے وہ پروگرام منیر الدین ہی کی معرفت لیا گیا تھا۔ تو میں دوسرے پروگرام میں تھا، یہ دوسرے پروگرام میں تھے، 8-10 کلومیٹر کی دوری رہی ہوگی، اور پھر رات میں ہی یہ طے ہوا تھا کہ کل کا جو پروگرام ہے احمد آباد کٹیہار کا، اس میں بھی جاؤں گا، تو ہم اپنی گاڑی سے آپ کو ہی لے چلیں گے۔ تو یہ طے ہو چکا تھا کہ ان کی گاڑی سے ہم کو جانا ہے۔ دن بھر وہاں رہا، اور وہاں سے تقریباً 5 بجے ہم لوگ نکلے۔ اچھا سفر رہا، بہت مزاحیہ آدمی ہیں، ہنساتے رہتے ہیں، 1.5 فٹیا کے نام سے مشہور ہیں، لیکن زندگی میں پہلی بار ان کے ساتھ سفر کرنے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک جگہ گاڑی روکی، اس کے بعد دوبارہ آگے بڑھے تو میری ٹوپی ہی غائب ہو گئی۔ بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن نہیں ملی، پوری گاڑی دیکھ ڈالی، نہیں ملی۔ وہ اپنی ٹوپی ہم کو دینے لگا کہ آپ پہن لو، میں نے کہا یہ والی ٹوپی ہم تھوڑی پہنتے ہیں۔ بہرحال اب نہیں ملی، اور جس طریقے کی ہم ٹوپی لگاتے ہیں وہ یہاں ملتی بھی نہیں ہے، وہ ہم کہیں آرڈر دے کے بنواتے ہیں۔ بہرحال احمد آباد میں آئے، جھبو ٹولے کے ڈاکٹر میزان صاحب ہیں، کوئی ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر، ان کی دکان پہ تھوڑا بیٹھنا ہوا، وہیں تھوڑا ناشتہ پانی ہوئی۔ انہی کے سامنے کوئی دکان تھی، انہوں نے کہا یہ ٹوپی سے کام چلا لیجیے، تو وہیں سے بیچاروں سے ایک ٹوپی خریدی، اور وہی ٹوپی آج آپ میرے سر پہ دیکھ رہے ہیں۔ مجبوری ہے، کیا کرتے۔ بہرحال مذاقی آدمی ہیں، ان کے ساتھ سفر بہت آسانی کے ساتھ کٹا۔ اللہ تعالیٰ نے غربت سے نکالا ہے، ایک یتیم خانہ چلا رہے ہیں، مدرسے کی ذمہ داری ہے، اور بیچارے کو جو کچھ بھی آپ لوگ دیتے ہیں اپنا بھی خرچہ چلاتا ہے، اس میں یتیموں پر بھی خرچ کرتا ہے، اور جس ماحول سے نکلا ہوا ہے وہ آپ اور ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ معذور بھی ہے، ہاتھوں سے بھی، پیروں سے بھی، حالانکہ کام سب کر لیتا ہے، لیکن معذور تو ہے ہی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کو مزید توفیق دے، اور وہ جو کام کر رہا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ بہت سی باتیں آپ نے سن لی ہیں، آج میں ایک حساس موضوع، ایک ایسے سلگتے ہوئے موضوع پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہم چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے کتنے روزے رکھ لیں، چاہے کتنی عبادتیں کر لیں، حج کر لیں، لیکن ہمارا آپسی تعلق ایک دوسرے سے اگر اچھا نہیں ہے تو ہماری عبادت بیکار ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت اہم چیز بتلا رہا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں میرے پڑوس میں 2 عورتیں ہیں، ایک عورت ایسی ہے جو بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے، لیکن سماج کے لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، طور طریقہ اچھا نہیں ہے، رہن سہن اچھا نہیں ہے، لوگ اس سے خوش نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً
یہ نہیں دیکھا کہ وہ نماز کتنی پڑھتی ہے، روزہ کتنا رکھتی ہے، حج کتنا کرتی ہے. نبی اکرم کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے. کہاں چلی گئی نماز؟ کہاں چلے گئے روزے؟ کہاں چلی گئی تہجد؟ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، اے اللہ کے نبی بہت عبادت کرتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتی ہے، لیکن عبادت گزار تو بہت بڑی ہے، لیکن محلے کے لوگ، سماج کے لوگ اس سے خوش نہیں رہتے ہیں، یعنی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، لوگوں سے گفتگو وہ اچھی نہیں کرتی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہا کہ اس عورت کی عبادت کا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہی فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی، جہنم میں جائے گی. کہا اللہ کے رسول ایک اور عورت رہتی ہے ہمارے بغل میں، وہ نماز تو کم پڑھتی ہے، صرف فرض پڑھ لیتی ہے، نوافل کا اہتمام زیادہ نہیں کرتی ہے، صرف فرض روزے رمضان کے رکھ لیتی ہے اور بقیہ نفلی روزے نہیں رکھتی ہے. وہ بہت عبادت گزار نہیں ہے، جتنی عبادت کرنا ہے فرض ہے اتنا ہی بس وہ کرتی ہے، مزید اس کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، تہجد نہیں پڑھتی وہ. لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، اس کا گاؤں، سماج، محلہ، برادری اس سے بہت خوش ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ملتی بہت اچھی طریقے سے ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کے اخلاق، کریکٹر، سوبھاؤ بہت اچھا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گی. یہاں سے میں اپنی تقریر کی شروعات کر رہا ہوں. تمام یوٹیوبر موجود ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آج کی یہ تقریر میرے اپنے بھی چینل جرجیس انصاری آفیشیل چینل پر بھی لائیو چل رہی ہے. جو لوگ سن رہے ہیں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں سے اپنی تقریر کی شروعات کرتا ہوں. جو لوگ اپنے ذہن میں یہ بنا کر آئے ہیں کہ مولانا صاحب ویدوں کے منتر پڑھیں گے، گیتا اور رامائن کے شلوک سنائیں گے، وہ اس جلسے سے جا سکتے ہیں. اگر وہ سننے آئے ہیں تو ان کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جائیں. ہمیں اپنی آخرت دیکھنا ہے، پہلے ہمیں اپنا معاشرہ دیکھنا ہے، اپنا سماج دیکھنا ہے. رہا ویدوں کے منتر تو معاف کیجئے گا، وہ ایک ضمنی چیز ہے، وہ دوسری چیز ہے. ہمارے سامنے غیر مسلم بیٹھے نہیں ہیں. جب کہیں ہندو لوگ جلسہ کراتے ہیں یا سرو دھرم سمیلن ہوتا ہے تو وہاں وہ چیزیں بولی جاتی ہیں جہاں یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور ہندو دھرم یہ کہتا ہے. لیکن میرے سامنے جو مخاطب ہیں، میرے سامنے جو موجود لوگ ہیں، وہ معاف کیجئے گا مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے ویدوں کے منتر پڑھنا میں اس کو زیادہ مناسب نہیں سمجھتا. ضرورت پڑی تو دیکھ لیا جائے گا، لیکن یہ ذہن بنا کر اگر آپ آئے ہیں تو اپنے ذہن سے نکال دیجیے. اب آپ سمجھیں گے میری تقریر. بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ سامنے سے اٹھا بیٹھی مت کیجیے گا. پیشاب لگے تو یہیں کر لیجیے گا، لیکن اٹھا بیٹھی مت کیجیے گا. سب سے زیادہ ڈسٹرب ہم کو یہاں سے ہوتا ہے. ادھر ادھر سے بھاگیں کوئی دقت نہیں. پہلے ہم اپنے تعلقات اور اپنے معاملات دیکھیں. اچھا یہ تو کنفرم ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ ہمارے باپ آدم کو جس جنت سے نکالا گیا تھا اور ماں حوا کو، ہمیں اور آپ کو اسی جنت کو دوبارہ پانے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ اس مقام کو دوبارہ حاصل کیجئے جس مقام سے ہم نے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کو نکالا تھا. تو یہ کنفرم ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ پانے کے لیے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے. اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آپسی تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں تو ہماری عبادتیں قبول نہیں. علامہ ہیثمی مجمع الزوائد کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجی ہوئی ہوگی، لوگوں کا
हिसाब व किताब हो रहा होगा। नाम-ए-आमाल लोगों को उनके हाथ में दे दिए जाएंगे। नेक लोगों को उनके राइट हैंड में, सीधे हाथ में, और बदकारों को, बुरे का अमल करने वालों को उनके लेफ्ट हैंड में, यानी उनके उल्टे हाथ में नाम-ए-आमाल दे दिए जाएंगे। कुछ लोग खड़े होंगे, अभी उनको नाम-ए-आमाल नहीं मिले होंगे, ये तहज्जुद गुजार होंगे, नमाजें इनकी कभी नहीं छूटी होंगी, फजर की नमाज भी इनकी कभी तर्क नहीं हुई होगी, अजान से पहले ये मस्जिद में पहुंचने वाले लोग होंगे, हाजी होंगे, नमाजी होंगे, मौलवी होंगे। अभी इनको इनके हाथ में नाम-ए-आमाल नहीं मिला होगा, लेकिन इनको उम्मीद होगी हमने तो बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोज़े रखे हैं, बड़ी इबादतें की हैं, फरिश्ता जब मुझे मेरे हाथ में नाम-ए-आमाल देगा तो दाहिने हाथ में नाम-ए-आमाल देगा। लेकिन फरिश्ता जब उसके हाथ में नाम-ए-आमाल देने आएगा तो ये अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, फरिश्ता आमाल नामा पीछे कर लेगा और कहेगा कि तुम अपना उल्टा हाथ, अपना बायां हाथ बढ़ाओ। वो कहेंगे फरिश्तों से, क्या कह रहे हो, बायां हाथ? हमने तो नमाजें पढ़ी हैं, हमने तो रोज़े रखे हैं, हमने तो हज किए हैं, हमने तो तहज्जुद पढ़ी हैं, हमें उल्टे हाथ में नाम-ए-आमाल क्यों दोगे? फरिश्ता कहेगा मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे रब ने तुम्हें उल्टे हाथ में नाम-ए-आमाल देने का हुक्म मुझे दिया है, बढ़ाओ अपना बायां हाथ। ये नमाजी, ये रोज़दार, ये तहज्जुद गुजार, ये हाफिज, ये मौलवी, ये हाजी मजबूर होकर अपना बायां हाथ बढ़ाएगा और उसको उसके उल्टे हाथ में नाम-ए-आमाल दे दिया जाएगा। अब ये बाएं हाथ में नाम-ए-आमाल पढ़ेगा, खोलेगा, देखेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, हर वर्क पन्ना उलटता जाएगा, पेज उलटता जाएगा, उसमें बुराइयां ही बुराइयां लिखी होंगी। उसकी एक भी नमाज का जिक्र नहीं, एक भी रोज़े का जिक्र नहीं, एक भी हज का जिक्र नहीं, एक भी तहज्जुद का जिक्र नहीं। वो ये देखेगा, अपना नाम-ए-आमाल उठाकर बंद कर देगा, चीखेगा और चिल्लाएगा आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह इसमें तो मेरे गुनाह ही गुनाह लिखे हैं, हमारे नाम-ए-आमाल में तो बुराइयां ही बुराइयां लिखी हुई हैं, हमने जो नमाजें पढ़ी थी वो कहाँ चली गई, हमने जो रोज़े रखे थे वो कहाँ चले गए, हमने जो हज किया था वो कहाँ चला गया, हमने जो तहज्जुद पढ़ी थी वो कहाँ चला गया, हमने जो सदका और खैरात किया था मस्जिदों में और मदरसों में, जो हमने चंदा दिया था, ये नेकियां कहाँ चली गईं? आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियों का क्या हुआ, मेरी नेकियां कहाँ चली गईं? आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, एक मुसलमान के खिलाफ तेरे दिल में जो नफरत थी, इस नफरत ने, इस हसद ने, इस गीबत ने, चुगली ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया। अब तेरे नाम-ए-आमाल में नेकियां नाम की कोई चीज नहीं रही। तू अपने मुसलमान भाई से जला करता था, हसद किया करता था, उसको परेशान किया करता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा करता था, पीठ के पीछे उसकी गीबत किया करता था। तेरी गीबत ने, चुगली ने, हसद ने, कीने ने, बुग़्ज़ ने, इनाद ने तेरी दुश्मनी को खत्म, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया है। अब हमारे पास तेरे नाम-ए-आमाल में सिवाय गुनाहों के और कोई चीज नहीं। ये गीबत, ये चुगली, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी, एक दूसरे से ये नफरत इतनी बुरी चीज है कि ये हमारी नमाजों को ख़त्म कर देती है, हमारे रोज़े को बर्बाद कर देती है, हमारी इबादतों को चौपट कर देती है। हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर निकल के आए अपने भाई की गीबत करते हैं, ये नमाज हमारी ख़त्म कर दी जाती है, सवाब से हमें महरूम कर दिया जाता है।
ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہمارے سماج میں یہ برائی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ یہ عام ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے؟ قرآن پڑھیے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. یہ دو چیزیں ہو گئی. پہلے تو اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں. پہلے ایک رشتہ جوڑا، پہلے اہمیت بتائی. دیکھو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے بھائی کی کرتا. کوئی اگر اس کے بھائی کو گالی دے دے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی کسی مسلمان کو ستائے تو اس کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے. پہلے ایک رشتہ جوڑا، انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے. اور پھر دوسری چیز بتائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کسی بات کو لے کر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کر من مٹاؤ ہو جائے، کسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو یہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے، یہ سماج کی ذمہ داری ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اس لڑائی کو زیادہ دنوں تک نہ رہنے دیں، بلکہ پورا سماج مل کر ان دونوں کو ملا دے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کی صلح کرا دیں، ان دونوں کو ملا دیں. یہ دوسری چیز ہے. دو چیزوں پر غور کریے گا آج کی تقریر میں. بس پہلی چیز سب بھائی ہیں، اور دوسری چیز دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، صرف دو، یہاں تو پورا خاندان پورے خاندان سے دشمنی مول لیے ہوئے، صرف دو مسلمانوں کے درمیان اگر گاؤں میں کوئی لڑائی ہے آپس میں کسی بات کو لے کر، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں 1 سال سے نہیں بول رہے ہیں، 2 سال سے نہیں، تو یہ پورا سماج گناہ گار ہوگا، پورا گاؤں گناہ گار ہوگا. پورے گاؤں کی اور پورے سماج کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں. صلح کرانے کے لیے ایک حکم اور دیا ہے. جھوٹ کتنی بری چیز ہے. کوئی اگر اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے.